سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے کہ وہ جذبات جن کا اظہار نہ ہو پائے کبھی مرتے نہیں ہیں بلکہ انسان میں زندہ دفن ہو جاتے ہیں، جو بعد ازاں بدصورت طریقوں سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ انسان اکثر اپنا درد بھلانے کے لیے یا اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے اگنور کرتا ہے، اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، خود کو دنیا کے رنگوں میں ڈبو لیتا ہے، دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ انسان مکمل طور پہ ان ایموشنز یا اس درد سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ کہیں نہ کہیں انسان کی یادداشت میں وہ درد باقی رہتا ہے۔ ایلیکس مائیکل کا ناول دا سائلنٹ پیشنٹ بھی اسی سائیکالوجی پہ بیسڈ ہے۔ ایلیکس مائیکل ایک برٹش ناولسٹ اور اسکرین رائٹر ہے۔ His first novel, The Silent Patient, spent more than a year on the New York Times bestseller list and sold in a record-breaking 50 countries. اس ناول کی ابھی تک over 3 ملین کاپیز ورلڈ وائڈ بک چکی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ ناول بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل تھرلر ہے اور یہ 5 پارٹس پہ مشتمل ہے۔ ہر پارٹ میں ڈیفرنٹ چیپٹرز ہیں۔ ہر پارٹ کہانی کو ایک نیا رخ دیتا ہے اور ایک نیا سسپینس کریٹ کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایلیشیا برنسن کی، جو نارتھ لنڈن میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایک رات وہ اپنے ہسبینڈ کو قتل کر دیتی ہے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ ایلیشیا برنسن کی خاموشی ہمیں اس ناول میں کچھ ایسے کیریکٹر سے ملاتی ہے جو ہمیں یہ معمہ حل کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ اس نے اپنے ہسبینڈ گیبریل برنسن کو قتل کیوں کیا۔ ان کیریکٹرز میں سب سے بڑا نام تھیو فیبر کا ہے، جو ایک سائیکو تھراپسٹ ہے اور جو یہ سٹوری نیریٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تھیو فیبر کی وائف کیتھی فیبر، اس کی تھراپسٹ اندرا شرما، ایلیشیا کا کزن پال روز، ایلیشیا کا دوست جان فیلکس، گیبریل برنسن کا بھائی میکس برنسن، ڈاکٹر ویسٹ جو کہ گروو ہاسپٹل میں سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے، اور انسپیکٹر ایلن سر فہرست ہیں۔ ناول کا آغاز تھیو فیبر کی نریشن سے ہوتا ہے، جو وہ بتاتا ہے کہ ایلیشیا برنسن اس وقت 33 ایئرز کی تھی جب اس نے شادی کے 7 خوشگوار سال گزارنے کے بعد اپنے ہسبینڈ گیبریل برنسن کا قتل کیا۔ گیبریل برنسن اور ایلیشیا برنسن دونوں ہی آرٹسٹ تھے۔ ایلیشیا ایک پینٹر تھی اور گیبریل ایک ویل نون فیشن فوٹوگرافر تھا۔ گیبریل کو قتل کرنے سے پہلے ایلیشیا ایک ایگزیبیشن کی تیاری میں مصروف ہوتی ہے جہاں اس نے اپنی آرٹ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک فریش پورٹریٹ بناتی ہے جسے وہ السیسٹس کا نام دیتی ہے، لیکن چونکہ ایگزیبیشن سے پہلے ہی وہ اپنے ہسبینڈ کو قتل کر دیتی ہے اور اس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، تو اس کی پینٹنگ السیسٹس اس کا دوست جان فیلکس محفوظ کر لیتا ہے۔ گیبریل کو مارتے وقت کیونکہ وہ اس پہ 5 دفعہ شوٹ کرتی ہے، گھر میں ہر طرف اتنا بلڈ پھیل جاتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کا اپنا خون بھی اتنا زیادہ بہہ جاتا ہے کہ پولیس اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہے اور اسے ڈیفرنٹ کوسچنز کرتی ہے، لیکن وہ کسی سوال کا جواب نہیں دیتی اور وہ چپ ہو جاتی ہے۔ 6 سال گزر جاتے ہیں، ایلیشیا خاموش رہتی ہے۔ کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی تھراپی ایلیشیا پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ 6 سال بعد تھیو فیبر گروو ہاسپٹل کو جوائن کرتا ہے اور ایلیشیا برنسن کی تھراپی کے لیے وہ دلچسپی کا اظہار کرتا ہے۔ پہلے تو سب حیران ہوتے ہیں، پھر اسے آگاہ بھی کرتے ہیں کہ ایلیشیا برنسن کی تھراپی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اتنی اگریسو ہو جاتی ہے، اس پہ قاتلانہ حملہ کرتی ہے، اور ان 6 سالوں میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ ایلیشیا برنسن دوبارہ سے بولنے لگ جائے یا وہ بول کے بتائے کہ کیا وجہ تھی، کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اس نے اپنے ہسبینڈ کو قتل کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود تھیو فیبر دلچسپی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، وہ سائیکو تھراپسٹ بنا ہی اس وجہ سے تاکہ وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکے۔ خیر اس کے بعد پھر تھیو فیبر کے پاس ایک کمرے میں ایلیشیا برنسن کو لایا جاتا ہے اور تھیو فیبر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کرنے آیا ہوں، میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ اور ایلیشیا برنسن اتنی اگریسو ہو جاتی ہے، پہلے تو وہ خاموش رہتی ہے، کوئی اسے جواب نہیں دیتی، لیکن اس کے بعد پھر وہ اتنی اگریسو ہو جاتی ہے کہ اس پہ حملہ کرتی ہے اور پھر باہر سے آ کے ملازمین تھیو فیبر کو اس سے بچاتے ہیں۔ اس کے بعد سب دوبارہ اسے دیکھتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اسے کیونکہ سب نے سمجھایا ہوتا ہے کہ ایلیشیا کا کیس ایسا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس قابل کرے گا کہ وہ خود بولنے لگے گی اور بتائے گی۔ ناول میں 2 طرح کی نریشن ہے، ایک تھیو فیبر کی زبانی ہمیں پتہ چلتا ہے فیکٹس کا، اور دوسرا ایلیشیا کی ڈائری سے۔ ایلیشیا کی ڈائری کا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، نہ اس کے ہسبینڈ کو پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے دوست جان فیلکس کو پتہ ہوتا ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ایلیشیا ڈائری لکھتی ہے۔ صرف ایلیشیا کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔
تھیو فیبر کہتا ہے کہ جو وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا یا جو وہ الیشا کی مدد کرنا چاہتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا اور الیشا کی مدد کرنا چاہتا تھا، یہ اس کا ایم نہیں تھا یا اس کے پیچھے موٹیویشن یہ نہیں تھی۔ موٹیویشن بیسیکلی سیلفش تھی، وہ ایکچولی اپنی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اپنے بچپن کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ اس کا اپنا چائلڈہڈ اتنا ٹرامیٹک تھا کہ اس کا فادر اتنا کرول تھا کہ ہر وقت وہ اسے مارتا رہتا تھا، گھر میں ہر وقت وہ شور کرتا تھا، اسے تھپڑ مارتا تھا، بیلٹ کے ذریعے مارتا تھا، آل ٹائم مارتا رہتا تھا، اور اس کی مدر کی مینٹل کنڈیشن اتنی خراب تھی کہ بائی دا اینڈ اس نے سوسائڈ کر لی۔ اس کی ماں مرنے کے بعد اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ جو بعد میں سائیکو تھیراپی کے ذریعے سے دوبارہ سے اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہوئی، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ خود بھی ایک سائیکو تھراپسٹ بنے گا۔ تو جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ اس کے پیچھے موٹیویشن سیلفش تھی، وہ اپنی مدد کر رہا تھا، تو اس سے ایسا لگتا ہے شاید وہ اپنے ہیلنگ پروسیس کی بات کر رہا ہے کہ اس طرح سے وہ ہیل ہوگا، اسے سکون ملتا ہے کہ جب باقی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ الیشا برنسن کو وہ اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، بڑے ہی تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن وہ بڑا ہی غصے سے اسے دیکھتی ہے، اسے کوئی جواب نہیں دیتی، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے کہ جب الیشا برنسن اس کو ایک ڈائری دیتی ہے۔ الیشا جب تھیو کو ڈائری دیتی ہے تو تھیو بہت خوش ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا شروع ہو گیا ہے۔ 6 سال میں وہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کمیونیکیشن نہیں کرتی، اور یہ اس کمیونیکیشن کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے جو وہ اپنی ڈائری اس کو دیتی ہے، جس میں اس نے مختلف چیزیں، مختلف واقعات لکھے ہوتے ہیں، اور یہ ڈائری مدد کر سکتی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو قتل کیوں کیا۔ ڈائری ریڈ کرنے کے بعد تھیو الیشا کے کزن پال روز کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پال روز سے مختلف ملاقاتوں کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ الیشا کے بچپن میں اس کی ماں ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی، اور اس کے فادر نے اس کی موت پہ کہا تھا کہ کاش اپنی ماں کی جگہ الیشا مر جاتی۔ باپ کے منہ سے ایسی بات سن کے الیشا نے کوئی جواب تو نہیں دیا، اس نے خاموشی اختیار کی، لیکن وہ بچپن میں ہی جیتے جی مر گئی تھی۔ الیشا اپنی ڈائری میں حقائق سے پردہ اٹھاتی ہے، وہ لکھتی ہے کہ اسے یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اسے ایک آدمی ایک درخت کے نیچے سڑک کے اس پار دکھائی دیتا ہے جو مسلسل ان کے گھر کی طرف گھور رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ ماسک ہوتا ہے، اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اس کی آنکھیں واضح دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ الیشا ڈر جاتی ہے، وہ گیبریل کو کال کرتی ہے اور اسے گھر پہ بلا لیتی ہے، اور جب گیبریل دیکھتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک دفعہ وہ پارک میں چلی جاتی ہے تاکہ اس خیال سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن وہی آدمی اسے وہاں پہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ وہاں سے چل کے اپنے گھر آ جاتی ہے، پھر دوبارہ سے گیبریل کو کال کرتی ہے، تو گیبریل کو یوں لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ سے اس کو سائیکولوجیکل ایشوز ہونے لگ گئے ہیں۔ وہ اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاتا ہے کہ الیشا کو طرح طرح کے وہم ہونے لگے ہیں، لیکن الیشا کو اس بات کی شیورٹی ہوتی ہے کہ یہ اس کا وہم نہیں ہے، واقعی میں اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک بار نہیں دیکھتی، بار بار دیکھتی ہے، اور ایک دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ ان کے گھر کے بہت قریب آ چکا ہے۔ تھیو الیشا کو ڈائری ریٹرن کر دیتا ہے اور ژان فیلکس اور میکس برنسن سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ میکس برنسن تھیو سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوتا۔ تھیو کی بار بار اصرار اور وزٹ کی وجہ سے میکس برنسن کی بیوی تانیہ اس کو کہتی ہے کہ تم ژان فیلکس کے پاس جاؤ، وہ ساری بات جانتا ہے۔ تھیو ژان فیلکس کے پاس آتا ہے۔ ژان فیلکس بھی پہلے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرواتا، لیکن جب تھیو سے بتاتا ہے کہ الیشا نے اسے ڈائری دی ہے تو وہ حیران ہوتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ اسے تو نہیں معلوم تھا کہ وہ ڈائری بھی لکھتی ہے۔ خیر تھیو سے کچھ باتیں بتا کے اسے اعتماد میں لیتا ہے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ وہ اسٹوڈیو وزٹ کرنا چاہتا ہے جہاں پہ اس کی پینٹنگز پڑی ہوئی ہیں۔ ژان فیلکس تھیو کو اسٹوڈیو لے کے جاتا ہے اور اسے تمام پینٹنگز دکھاتا ہے جو الیشا نے بنائی تھیں، اور اسے السیسٹس دکھاتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے مرڈر سے پہلے اس نے یہ پینٹنگ بنائی تھی جسے اس نے السیسٹس کا نام دیا۔ تھیو نہیں جانتا ہوتا السیسٹس کیا ہے، وہ اس پہ باقاعدہ ریسرچ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ گریک میتھولوجی میں السیسٹس وہ خاتون تھیں جس نے اپنے ہسبینڈ کو بچانے کے لیے ولنگلی اپنی جان دے دی۔ الیشا جس پینٹنگ کو السیسٹس کا نام دیتی ہے وہ اس کا سیلف پورٹریٹ ہوتا ہے، وہ اپنی پینٹنگ بناتی ہے اور اسے السیسٹس کا نام دیتی ہے، اور السیسٹس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ خاتون تھی جس نے اپنی جان اپنے ہسبینڈ کے لیے قربان کر دی۔ لیکن یہاں پہ ہم بالکل الٹ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پورٹریٹ کو السیسٹس کا نام دیتی ہے اور ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتی ہے۔ تھیو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک ایکٹریس کیتھی سے اس کی لو میرج ہوتی ہے، اور یہ کیتھی کے بارے میں کافی پوزیسو ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ ایک سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے تو یہ بھی کبھی کبھار گھر آتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کیونکہ ایکٹریس ہوتی ہے تو وہ اکثر رات کو لیٹ کر آتی ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہوتی۔
ایک دن جب کیتھی شاور لے رہی ہوتی ہے، باہر اس کا لیپ ٹاپ پڑا ہوتا ہے جس میں کچھ میلز کھلی ہوتی ہیں۔ تھیو ان میلز کو ریڈ کر لیتا ہے اور تھیو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ خود کو کنٹرول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کہے گا، وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ پھر وہ پریشانی کے عالم میں سوچتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ اپنی سائیکو تھراپسٹ رُت کے پاس جاتا ہے، اسے جا کے ساری بات بتاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کیتھی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں۔ تو رُت اسے کہتی ہے کہ تھیو کو اسے آزاد چھوڑ دینا چاہیے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اسے زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ لو دیٹ ڈزنٹ انکلوڈ آنیسٹی ڈزنٹ ڈیزرو ٹو بی کالڈ لو۔ یہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے، پھر کیتھی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ آبزرو کرتا ہے کہ جتنا ٹائم اس نے اس کو بولا ہے کہ آج اتنا ٹائم شوٹ میں لگ جائے گا، اس کے بعد آؤں گی، تو کیا واقعی شوٹ میں اتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی آدمی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اس کا پیچھا جاری رکھتا ہے، کبھی یہ اس کو پارک میں دیکھتا ہے، جہاں وہ جاتی ہے اس آدمی کے ساتھ یہ اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے اپنے فیس پہ ماسک لگا کے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ اس آدمی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ آدمی کہاں جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی جس گھر میں جاتا ہے یہ اس گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ نہ صرف اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے، بلکہ یہ آدمی بھی اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ وہ اس کے گھر جائے گا اور اس کی بیوی کو بتائے گا کہ تمہارا ہسبینڈ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر ایک دن جب وہ آدمی گھر پہ نہیں ہوتا تو یہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں یہ ایک 33 ایئرز اولڈ لیڈی کو پاتا ہے جو اسے دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ یہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ وہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرتی ہے، اس کا ہسبینڈ کہتا ہے کہ اسے وہم ہو رہا ہے، میڈیسن لے آرام کرے، اور وہ 8 بجے سے پہلے نہیں آ سکتا۔ یہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ 10 بجے سے پہلے نہیں آئے گا۔ وہ اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ اسے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن وہ اپنے ہسبینڈ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی ہوتی۔ گیبریل برنسن دنیا کا وہ واحد شخص ہوتا ہے جو اس کی کل کائنات ہوتا ہے، جس کے لیے وہ فلی ڈیووٹڈ ہوتی ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ وہ پانی پینے کے بہانے سے کچن میں جاتی ہے تاکہ وہاں سے بندوق اٹھا سکے، لیکن جب وہ کچن میں جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بندوق وہاں سے غائب ہوتی ہے۔ وہ آدمی وہ بندوق پہلے ہی اپنے کنٹرول میں لے چکا ہوتا ہے۔ خیر گیبریل جب رات کو گھر واپس آتا ہے تو تھیو اس کو جکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو میں نے مارنا ہے، تو تم مجھے خود بول کے بتاؤ کہ کس کو ماروں اور کس کو چھوڑ دوں۔ گیبریل اسے کہتا ہے کہ کسی کو بھی نہ مارو۔ وہ اسے کہتا ہے کہ کسی ایک کو تو مارنا ہی ہے، اپنی مرضی سے ماروں یا تم بول کے بتاؤ گی کہ کس کو ماروں اور کس کو چھوڑ دوں۔ آخرکار گیبریل کہتا ہے کہ میں نہیں مرنا چاہتا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم الیشا کو مار دو، اور یہ وہ بات ہوتی ہے جو الیشا کو اس کا بچپن یاد دلاتی ہے، جب اس کے باپ نے کہا تھا کہ کاش اس کی ماں نہ مرتی، الیشا مر جاتی۔ یہ ایسی بات تھی جس نے الیشا کو بچپن میں ہی جیتے جی مار دیا تھا، اور گیبریل وہ انسان تھا جس نے الیشا کو دوبارہ جینا سکھایا تھا، اور وہ اس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھی۔ جب گیبریل نے یہ بات کہی تو اس کا وہ درد جاگ گیا، اس کی وہ ایموشنز جاگ گئیں جو اس کے اندر زندہ دفن تھیں۔ تو تھیو نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارا شوہر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تم نے میری بات نہیں مانی، اب دیکھو یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر یہ تمہیں دھوکہ نہ دے رہا ہوتا تو یہ کہتا کہ الیشا کو چھوڑ دو، مجھے مار دو۔ اس کے بعد تھیو کسی کو بھی نہیں مارتا، وہ چھت کی طرف ایک شوٹ کرتا ہے، بندوق وہیں رکھتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد الیشا اٹھتی ہے، بندوق پکڑتی ہے، اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 5 دفعہ گیبریل کی طرف شوٹ کرتی ہے اور اس کو قتل کر دیتی ہے، اور اس کے بعد خاموش ہو جاتی ہے اور پھر کبھی نہیں بولتی۔ تھیو جب الیشا کے گھر آیا تھا تو اس کے فیس پہ ماسک تھا، لیکن ہاسپٹل میں اس کا فیس کیونکہ انکورڈ تھا، لیکن اس کے باوجود پہلے ہی دن الیشا اس کو اس کی آنکھوں سے پہچان لیتی ہے کہ یہ تھیو ہے، اور وہ اپنی ڈائری میں لکھنا بھی شروع کر دیتی ہے۔ بعد میں وہ کچھ پینٹنگز بھی بناتی ہے اپنی، اور تھیو کی پینٹنگ بھی بناتی ہے، جو کہ ہر کسی کی طرف یہ جیسچر جا رہا ہوتا ہے کہ تھیو اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ پہلا سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے جو الیشا کو کمیونیکیشن کی طرف لے کے آتا ہے۔ گیبریل کے مرنے کے بعد تھیو اور کیتھی میں بھی کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی، ان دونوں کے درمیان زیادہ تر خاموشی رہتی ہے اور اپنے اپنے کام میں بزی رہتے ہیں۔ اس کے بعد فائنلی 6 سال بعد الیشا اپنی زبان کھولتی ہے اور تھیو سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے واٹ، اور اس کے بعد وہ کچھ کہہ نہیں پاتی، اور ہر طرف یہ بات پھیل جاتی ہے کہ اس نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ تھیو سے کہتا ہے کہ تم کوشش کرو بولنے کی، بول کے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، تم گیبریل کے مرنے کے بعد چپ کیوں ہو گئی؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ گیبریل کے مرنے کے بعد اس نے بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ تو اسے کہتا ہے کہ کچھ عرصہ ایسے رہا ہوگا، اس کے بعد تم ٹھیک ہو گئی ہوگی، تو پھر دوبارہ کیوں نہیں بولی؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے کہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے کہتا ہے کیسی دیر؟ تو اب تم دوبارہ 6 سال بعد بولنے لگی ہو، تو اب کیوں بولنے لگی ہو؟ تو وہ اسے جواب دیتی ہے تمہاری وجہ سے،
کہتا ہے میری وجہ سے؟ کہتی ہے ہاں تمہاری وجہ سے، کیونکہ تم یہاں آئے۔ تو اسے کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں فرق پڑتا ہے، میں تمہیں سمجھانا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اب تھیو کو لالے پڑنے لگتے ہیں کہ یہ تو مجھے پکڑوائے گی، کیونکہ اس نے اپنی ڈائری میں بھی سارا کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، اور پہلے وہ بولتی نہیں ہوتی اور اب اس نے اپنی زبان بھی کھول لی ہوتی ہے۔ تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، تو وہ علیشا کی کلائی پہ انجیکشن لگا دیتا ہے جس میں ایکسیسو ڈوز آف مورفین ہوتے ہیں، اور اس کے پاس ایک ایمٹی باٹل آف پلز گرا دیتا ہے، جسے دیکھ کے ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ علیشا نے شاید سوسائیڈ کی کوشش کی ہے۔ علیشا کوما میں چلی جاتی ہے اور انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تھیو اس کی ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ساری ثبوت ختم کر سکے، لیکن وہ اس کو کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ پھر وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے ہی انسپیکٹر اسٹیون ایلن پہ آ جاتا ہے۔ تھیو انسپیکٹر کو اپنے گھر میں دیکھ کے ششدر رہ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے حواس اور اپنے جذبات کو قابو کرتے ہوئے انسپیکٹر سے چائے پانی پوچھتا ہے۔ انسپیکٹر اسے کہتا ہے کہ میں چائے پیوں گا، اور ساتھ ہی اپنی جیکٹ میں سے ایک ڈائری نکالتا ہے اور اسے بآواز بلند ریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ Theo just left. I am alone. I am writing this as fast as I can. He was scared of the sound of my voice. He grabbed my wrist and stuck a needle in my vein. So اس طرح سے تھیو اریسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ناول ایک سائیکولوجیکل تھریلر تو ہے ہی، لیکن ہم اس میں ڈیفرنٹ تھیمز کو ایکسپلور کرتے ہیں، جن میں سب سے میجر تھیم سائلنس ہے۔ سائلنس کو ہم دونوں طرح سے دیکھتے ہیں، ویکنیس ایز اے ویکنیس بھی دیکھتے ہیں، ایز اے اسٹرینتھ بھی دیکھتے ہیں۔ مشیل فوکو کی پاور نالج تھیوری یہاں پہ بھی لنکڈ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے تھیو چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ obsession، ٹراما، مینٹل illness، یہ ساری چیزیں آپ کو سارے ناول میں نظر آتی ہیں۔ اور تھیو کے فیس پہ ماسک اس کے ڈوئل پرسنالٹی کو شو کرتا ہے کہ کس طرح سے اندر سے وہ کچھ اور ہے اور جو دنیا کو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور بیٹریل بھی اس ناول کی بیسک تھیمز میں سے ایک ہے۔ یہ ناول آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب دیتا ہے، جیسے آپ نیریٹو پہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور ہو سکتا ہے ایک شخص کو آپ اپنا محسن سمجھ رہے ہوں اور وہی شخص آپ کا سب سے بڑا دشمن ہو۔ اس کے علاوہ اس ناول میں ایلیکس مائیکلز نے مینٹل illness کے ساتھ ساتھ پاور مس یوز کو بھی بڑا بیوٹیفلی ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس ناول کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ میری آن لائن انگلش اکیڈمی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔